السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ایان اسکیری سٹوریز۔ دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے اور صحت والی لمبی عمر دے، زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ میری یہ دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور آپ مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ میرا نام ایان ہے اور میں آپ لوگوں کی بھیجی گئی سٹوریز کو ناریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، میں آپ کی بھی سٹوری ناریٹ کر دوں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو بنا دیری کے بڑھتے ہیں اپنی آج کی سٹوری کی طرف۔ آسمان پر کالے اور گھنے بادل بار بار گرج رہے تھے، اور ان کے گرجنے سے ساتھ ہی ایک زوردار بجلی پیدا ہو رہی تھی۔ اس رات موسم ضرورت سے زیادہ خراب تھا اور ہوا میں بھی تیزی آ چکی تھی۔ شمیلہ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی، پھر یک لخت بادلوں کی گرج اس کے چہرے پر پڑی۔ کھڑکی سے آتی اس روشنی نے اسے ایک دم سے ڈرا دیا تھا۔ وہ اپنے بیڈ کے تاج کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور کھڑکی کی جانب گھورنے لگی۔ پتہ نہیں اس کا شوہر رومان ابھی تک گھر کیوں نہیں لوٹا تھا۔ ایک تو موسم اتنا شدید اور اوپر سے اس گھوپ اندھیرے نے ماحول کو اور بھی خوفناک بنا دیا تھا۔ اسے اب بار بار رومان کا خیال آ رہا تھا۔ اس نے اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا فون اٹھایا اور رومان کا نمبر ڈائل کرنے لگی، لیکن یہ کیا، اس کا نمبر تو کافی دیر سے بند جا رہا تھا۔ پھر وہ جلدی سے اپنے بستر سے اٹھی اور اپنی نند کے کمرے کے پاس آ پہنچی۔ آخر 2 بار دستک دینے کے بعد اس کی نند نے دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا شمیل، تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ اس نے شمیل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ رومان ابھی تک گھر نہیں آئے، میں ان کے لیے تھوڑا پریشان ہو رہی تھی۔ شمیلہ کی یہ بات سنتے ہی اس کی نند کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ ارے ہاں یار، میں تمہیں کچھ بتانا بھول گئی تھی کہ شام کو ہی بھائی کا فون آ گیا تھا، وہ آفس کے کام کے لیے کسی دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آج رات تک واپس نہ آئیں۔ بس اتنا کہہ کر شمیلہ کی نند نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور فوراً ہی کنڈی لگا دی۔ خیر اب کافی حد تک شمیلہ کو تسلی ہو چکی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنی بیٹی پری کا خیال آیا۔ وہ رومان کی ٹینشن میں اپنی بیٹی کو تو اکیلا ہی کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ وہ فوراً ہی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لپکی۔ جب شمیلہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ پری اپنے بیڈ پر موجود نہ تھی، بلکہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ لیکن شمیلہ نے اس جانب توجہ نہ دی، اسے تو بس پری کی ہی فکر پڑی ہوئی تھی۔ بھلا 10 ماہ کی بچی آخر واش روم میں کیسے جا سکتی ہے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد پھر وہ دوبارہ سیڑھیوں کی طرف لپکی، لیکن یہاں نیچے کی طرف بھی کوئی نہ تھا۔ اب شمیلہ کافی پریشان ہو گئی تھی اور پھر وہ آہستہ آہستہ واش روم کی جانب بڑھنے لگی۔ پھر جیسے ہی شمیلہ نے واش روم کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کی بیٹی پری پانی والے ٹب میں بیٹھی کھیل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی شمیلہ کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی۔ بھلا 10 ماہ کی بچی 3 فٹ والے ٹب میں آخر کیسے چڑھ سکتی ہے؟ خیر اس نے فوراً ہی آگے بڑھ کر پری کو اٹھا لیا اور پھر اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ پری کے پیدا ہونے کے بعد ہی اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن گھر والوں نے کبھی بھی اس طرف توجہ نہ کی تھی اور ہر چیز کو اتفاق سمجھ کر بھلا دیا تھا۔ لیکن آج جو واقعہ ہوا تھا وہ شمیلہ کے لیے غیر معمولی تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے شمیلہ کے ذہن میں جو خیال آیا اسے سوچتے ہی اس کے بدن میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ جن صاحب سے انہوں نے یہ مکان خریدا تھا انہوں نے رومان اور ان کے گھر والوں کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، لیکن رومان اور اس کے والد نے اس بات کا کوئی نوٹس نہ لیا۔
اور ان کی کہی ہوئی تمام باتیں آہستہ آہستہ بھول گئے۔ لیکن آج جو کچھ شمیلہ کے ساتھ ہوا تھا اس نے شمیلہ کو بری طرح سے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ پچھلے مکان مالک کی باتیں یاد کر کے شمیلہ کے جسم میں اب جھرجھری سی پیدا ہونے لگی، اور پھر اس نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر سیدھا اپنی ساس کی کمرے کی طرف دوڑی۔ وہ اتنی گھبراہٹ کی عالم میں سیڑھیاں اتری تھی کہ 2 بار گرتے گرتے بچی تھی۔ خیر آخر کار اپنی ساس کے کمرے کے باہر آ کر اس نے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ دستک اتنی زوردار تھی کہ اگر کوئی مردہ بھی ہوتا تو وہ بھی اٹھ بیٹھتا۔ پھر اگلے ہی لمحے شمیلہ کی ساس کا کمرہ کھل گیا اور وہ حیران نگاہوں سے شمیلہ کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا بیٹا؟ آپ نے اتنی زور سے دستک کیوں دی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور یہ پری کو کیا ہوا ہے؟ اور یہ اتنی بھیگی ہوئی کیوں ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے شمیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا یہ سوال سن کر شمیلہ زور زور سے رونے لگی اور پھر پوری کہانی اپنی ساس کو سنا دی۔ شمیلہ نے ابھی اپنا آخری فقرہ مکمل نہیں کیا تھا کہ اس کے سسر نے اسے کچھ بولنے سے منع کر دیا۔ بیٹا میں جانتا ہوں اور میں کافی دنوں سے نوٹ بھی کر رہا ہوں، جب سے ہم نے یہ گھر لیا ہے تب سے اس کے معاملات درست نہیں لگ رہے، لیکن غلطی ہماری ہے کیونکہ پچھلے مالک مکان نے ہمیں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا تھا۔ ایک ہم ہی تھے جو اس کی باتوں کو مذاق سمجھتے رہے۔ ہو نہ ہو ضرور اس مکان میں ہی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ خیر تم پریشان نہ ہو، میں کل ہی اس مسئلے کو سلجھا لوں گا۔ ابھی تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ اتنا کہنے کے بعد شمیلہ کے سسر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں چلے گئے ہوں۔ دیکھو بیٹا شمیلہ، ابھی کافی وقت ہو چکا ہے، تم ذرا بھی فکر نہ کرو اور اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ کل صبح ہوتے ہی میں رومان سے اس بارے میں بات کروں گا۔ شمیلہ کی ساس اور اس کے سسر نے اسے بہت تسلیاں دیں۔ اب شمیلہ پری کو اٹھائے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھائے ہال کمرے سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے جو صحن میں منظر دیکھا وہ اس کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے دیکھا کہ گھر میں ایک عورت اپنا سر اٹھائے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ابھی ابھی اس کا سر اتار دیا ہو۔ اس کی گردن سے گرتا ہوا خون بارش کے پانی کے ساتھ مکس ہو رہا تھا۔ پھر اسی لمحے ایک زوردار بجلی کڑکی اور پورے آنگن میں جیسے دن کا سما ہو گیا۔ اس عورت کے پیچھے اور نہ جانے کتنے سرکٹے موجود تھے جو آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے شمیلہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھتے ہی شمیلہ کی جیسے جان نکل گئی ہو۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد شمیلہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ پلک جھپکتے ہی وہاں سے بھاگ جائے، لیکن اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں کسی زنجیر میں جکڑ دیے گئے ہوں۔ شمیلہ نے آج زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا بے بس اور مجبور محسوس کیا تھا۔ وہ اسی خیال میں تھی کہ ابھی اس کے ساس اور سسر کے کمرے کا دروازہ کھلے گا اور وہ آ کر اسے بچا لیں گے، لیکن یہ بھی نہ ہو سکا۔ اب وہ سرکٹے لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے شمیلہ کے قریب آ گئے تھے، لیکن شمیلہ حیرت زدہ نظروں سے بس ان کی جانب تکے جا رہی تھی۔ وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح آنکھیں کھول کر انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اچانک ان سرکٹے لوگوں میں سے ایک عورت اس کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا سر فوراً ہی گردن پر رکھا تو وہ ایسے ہو گیا جیسے کبھی اسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ بس بہت ہو گیا۔ اس عورت نے فوراً ہی اپنی زبان نکالی اور اپنے گلے پہ لگا ہوا خون چاٹنے لگی۔ پھر وہ شمیلہ سے کہنے لگی کہ پچھلے مالک مکان نے تم لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ یہاں ہم لوگ رہتے ہیں اور یہاں صرف ہمارا ہی راج چلتا ہے۔ ہم لوگوں نے نہ جانے کتنی بار تمہیں ڈرایا ہے، لیکن تم لوگ ہو کہ اس گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ اگر تم لوگ اپنی زندگی چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ اس بچی کی قربانی تمہیں ہی دینی پڑے گی۔ اتنا کہہ کر وہ عورت ایک خوفناک ہنسی ہنسنے لگی اور شمیلہ نے فوراً پری کو اپنے سینے سے لگا لیا
وہ بھلا کیسے اپنی معصوم سی گڑیا کو ان بدروحوں کے حوالے کر دیتی۔ خیر اتنا کہہ کر وہ تمام بدروحیں وہاں سے غائب ہو گئی اور آسمان پر ایک زوردار سی بجلی چمکی۔ بجلی کی گرج اتنی خوفناک تھی کہ اگلے ہی لمحے شمیلہ کو ہوش آ گیا۔ اس نے اپنی آنکھ کھولی اور آنکھوں سے اس نے جو منظر دیکھا تھا وہ اسے اب تک خواب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شمیلہ کی سانسیں اب اکھڑ چکی تھی اور خوف کی زیادتی کے باعث اس کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ وہ بامشکل گرتے گرتے بچی تھی۔ پھر وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور فوراً ہی اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ یہ رات خدا خدا کر کے شمیلہ نے اپنی آنکھوں پر گزار دی اور کسی کو بھی کچھ نہ بتایا۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی وہ اپنے ساس اور سسر کے سامنے زور و قطار سے رونے لگی۔ اتنے میں رومان بھی گھر میں داخل ہوا۔ یہ تمام واقعہ اس نے بھی شمیلہ کی زبانی سنا اور اس نے فوراً ہی اپنا بیگ صوفے پر پھینکا اور اپنے باپ کے ساتھ مولوی رشید کے گھر جا پہنچا۔ مولوی صاحب نے اپنے موکلوں سے یہ معلوم کرا لیا کہ آخر اس گھر میں کون سی بلائیں رہتی ہیں۔ دیکھو بیٹا رومان، میں تمہیں ایک چیز سمجھاتا ہوں، وقت نے تو آخر گزرنا ہی ہے، وہ ایک نہ ایک دن گزر جائے گا، لیکن اپنے جانے کے بعد وہ اپنی بہت سی نشانیاں اور باقیات چھوڑ جاتا ہے۔ سو تمہارے کیس میں بھی ایسا ہی ہے۔ 19ویں صدی کے قریب جب انگریز پوری طرح سے بر صغیر اور پاک ہند پر قابض تھے تو انہوں نے بہت سے ظلم کیے اور لوگوں کو بری طرح سے کاٹنے لگے۔ آئے روز دنگے اور فساد ہونا یہ عام سی بات تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت ہی بڑی تعداد میں مسلمان اور ہندو اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انگریزوں کے کرنل نے بہت سارے مسلمان اور ہندوؤں کو اسی جگہ گڑھا کھود کر تمام لاشوں کو دفن کر دیا تھا۔ بس اس دن کے بعد ان تمام مارے جانے والے لوگوں کی روحیں یہاں پر رہتی ہیں اور یہ روحیں یہاں پر صدیوں سے رہ رہی ہیں۔ میرے بس میں تو نہیں ہے کہ میں ان کو یہاں سے بھگا سکوں، لیکن میں ایک ایسے عامل کو جانتا ہوں جو نہ کہ مسلمان ہے اور نہ ہی ہندو، بلکہ وہ کسی بھی دھرم پر یقین نہیں رکھتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ کالے علم کا ماہر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے، یا پھر تم ایسا کرو کہ یہ مکان ہی چھوڑ دو۔ بس اتنا کہہ کر مولوی رشید نے رومان اور اس کے والد کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ آخر کار 2 روز کا سفر کرنے کے بعد رومان اور اس کے والد اس کالے عامل کے پاس جا پہنچے اور اسے سارے واقعے سے آگاہ کیا۔ اس عامل نے انہیں یہ بتایا کہ وہ گھر آسیب زدہ ہے اور پورے گھر پر سایوں نے قبضہ کر رکھا ہے، لیکن آپ فکر نہ کرو، وہ چاہے کوئی بھی ہو، ہم انہیں چٹکیوں میں مسل دیں گے۔ یہ الفاظ اس نے بڑے غرور سے کہے تھے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں گا اور ان تمام سایوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں کر لوں گا، اور ایسا کرنے میں ہم دونوں کا فائدہ ہے۔ تمہاری ان سایوں سے جان چھوٹ جائے گی اور میری کالی شکتیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ اتنا کہہ کر وہ زور سے ہنسنے لگا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر رومان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ تقریباً 2 روز کے بعد وہ لوگ اپنے گھر واپس آ گئے۔ اس عامل نے گھر کے صحن میں گھر کے تمام افرادوں کو بٹھایا اور ان سب کے ارد گرد ایک حصار کھینچ دیا، اور سب لوگوں کو یہ بھی سختی سے نصیحت کی کہ کوئی بھی اس دائرے سے باہر نہ نکلے، ورنہ وہ اپنے نقصان کا ذمہ دار خود ہوگا۔ اس کے بعد وہ خود بھی ایک دائرہ لگا کر اس میں بیٹھ گیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھائی کرتا جا رہا تھا تو گھر میں عورتوں اور بچوں کے چیخنے کی آوازیں زور پکڑتی جا رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ہوا جس کی امید کسی کو بھی نہ تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے لاشیں باہر آنے لگی۔ وہ سب کے سب لوگ خون میں لت پت تھے۔ ان میں مزدوروں کے علاوہ بچے، عورتیں اور بوڑھے لوگ بھی شامل تھے۔ ان کی تعداد درجنوں میں تھی۔ اس سے پہلے کہ گھر والے کچھ سمجھ پاتے کہ دوسرے ہی لمحے پوری فضا میں ایک زوردار چیخ گونجی۔ وہ چیخ کسی اور کی نہیں بلکہ اس کالے عامل کی تھی جو ان سایوں کو اپنے بس میں کرنے آیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کالے سائے اس پر ٹوٹ پڑے، اور پھر پلک جھپکتے میں ہی اس عامل کی روح اس کے جسم سے آزاد ہو گئی۔
उस आमिल का ये अंजाम देखते ही रुमान घर से बाहर आ खड़ा हुआ और चीख चीख कर घर वालों को वहाँ से भागने की हिदायत करने लगा। इससे पहले कि वो तमाम बदरूहें उनकी जानिब बढ़ती, वो सभी घर वाले घर से बाहर भाग गए। वो रात खुदा खुदा करके उन्होंने अपने रिश्तेदारों के घर गुजारी। लेकिन रात को ही शुमैला ने ख्वाब देखा, एक बुज़ुर्ग जिसका शुमैला पहले से ही सामना कर चुकी थी। वो उसके ख्वाब में आए और उनसे कहने लगे कि आखिर तुम लोग क्यों नहीं समझते हो, क्यों हमसे जानबूझकर कोई जानी नुकसान करवाना चाहते हो। ये हमारा घर है, हमारी ज़मीनें हैं और यहाँ सिर्फ हम ही रहेंगे, इसलिए इस घर में रहने की ज़िद छोड़ दो। और हाँ, तुम्हारे घर से बाहर की जानिब एक नुक्कर वाला मकान है, वो मकान हम तुम्हें तुम्हारे मकान के एवज़ दे रहे हैं। उसके अलावा हमने तुम्हारे लिए वहाँ पर बहुत सारा माल और पैसा भी छोड़ा है। बस इतना कहकर वो बदरूह शुमैला के ख्वाब से चली गई। जब सुबह हुई तो शुमैला ने अपना ये ख्वाब तमाम घर वालों को सुनाया। लेकिन हैरानगी की बात ये थी, वो ख्वाब एक हकीकत था। ठीक वैसा ही हुआ जब शुमैला और उसकी फैमिली उस घर की बाएं जानिब वाले मकान में दाखिल हुए तो वो जैसे पहले ही उनके लिए खुला हुआ था और वहाँ ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। खैर, उन लोगों ने खुदा का शुक्र अदा किया और उन बदरूहों से निजात पाई। लेकिन आज भी जब वो अपने घर से निकलते हैं तो वो अपने पुराने घर की जानिब एक नज़र ज़रूर डालते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानगी की बात तो ये है कि उस घर के गेट पर एक बड़ा और मोटा सा ताला लगा हुआ है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपकी भी स्टोरीज़ को नारेट कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।